السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے فصل کی تیاری کی جاتی ہے، زمین کو جوتا جاتا ہے، اس میں ہل چلایا جاتا ہے اور فصل کی بوائی کی تیاری کی جاتی ہے، اسی طریقے سے شعبان المعظم رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے کہ رمضان کے استقبال میں شعبان المعظم میں آپ تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے، اور اکثر یہ بھی ہوا کرتا کہ شعبان المعظم کے پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے اور ان کو رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے۔ تو شعبان المعظم بہت بابرکت مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے وہ شب برات کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی چھٹکارے کی رات۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خوب مغفرت فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں بنی قلب کا ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا عرب میں، جو کہ بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ تو اس بنی قلب کے قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں، ان کے بالوں کے برابر لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، جن کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم اس رات میں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع رات سے ہی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس طریقے سے اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نازل ہو کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی رزق میں کشادگی طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت عطا فرما دوں۔ اسی طریقے سے شب برات کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع رات سے ہی آسمانی دنیا پر نزول ہو کر اپنی یہ رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو مغرب کے بعد سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں مغرب کے بعد سے ہی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس رات میں یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حکمت والے کام فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ کس شخص کو کتنا رزق ملنا ہے، کس شخص کو موت آنی ہے، کس شخص کی زندگی میں برکت ملنی ہے، کس کو کیا کیا ملنا ہے اس سال میں، وہ تمام احکام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اس رات میں ہم جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرمائے گا، ہمارے رزق میں کشادگی بھی فرمائے گا، ہمیں صحت بھی عطا فرمائے گا، اور جو کچھ بھی ہم نیک اور جائز چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، بشرطے کہ ہم نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کریں اور جو غیر ضروری کام ہیں ان سے اجتناب کریں جن سے وقت ضائع ہو۔ اس رات میں قبرستان جانے کی روایت بھی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن جو ہے جنت البقیع میں جو ہے وہ گئے۔ بڑی لمبی روایت ہے، تو مختصر طور پر یہ آپ سمجھیے گا کہ حضور سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب برات میں جو ہے قبرستان تشریف لے گئے۔ تو اس وقت اگر آسانی کے ساتھ ہم قبرستان جا سکتے ہوں تو ہم قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم پوری رات جو ہے وہ قبرستانوں کے چکر لگانے میں ہی ضائع کر دیں اور عبادت نہ کریں۔ جو اپنے خاص قبرستان ہیں آپ کے، ان قبرستانوں میں جائیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ باقی بزرگان دین کے ملفوظات سے ہے کہ اس رات اگر کوئی شخص 7 بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر کے اس سے غسل کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل پورے سال جادو کے اثرات سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ تو یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ 6 نوافل
مغرب کے بعد اس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل ہم نے پڑھی اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ 2 رکعت درازی عمر کے لیے 2 نفل پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ یاسین یا پھر 21 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں گے یا 21 بار قل هو اللہ احد پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ پھر 2 نفل اس طریقے سے اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رزق میں برکت عطا فرمائے، اور پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ یاسین اور یا پھر 21 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے علاوہ پوری رات آپ کے لیے ہے، پوری رات میں آپ عبادت کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ نماز باجماعت ادا کریں، عشاء کی بھی اور فجر کی بھی، اور دوسری وہ تو واجب ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 2-4 گھنٹے جاگیں اور فجر کی نماز کو قضا کر دیں۔ اگر آپ اس چیز پر قادر نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی نیند پوری کیجیے گا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز نوافل کے چکر میں جو ہے فرض نماز کو قضا کر دیں، تو اس چیز کا خصوصی طور پر دھیان رکھیے گا۔ باقی پوری رات میں آپ عبادت کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذمے کوئی فرض نماز باقی نہیں ہے تو آپ نفل پڑھیے گا، لیکن اگر آپ کے ذمے کچھ نمازیں باقی ہیں جن کو قضاء عمری کہتے ہیں تو آپ نفل کی جگہ قضاء عمری ادا کیجیے گا۔ قضاء عمری اس طریقے سے ادا کریں گے کہ فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، کل 20 رکعتیں پڑھیں گے تو ایک دن کی آپ کی قضاء عمری ادا ہو جائے گی۔ تو آپ حساب لگائیے گا کہ کتنی نمازیں آپ کے اوپر باقی ہیں، اور جو ہے قضاء عمری پڑھ کر کے ان کو اپنے ذمے سے ساقط کیجیے گا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نماز اور روزہ یہ اس طریقے کی عبادت ہیں کہ ان سے صرف اگر آپ نے قضا کر دی تو صرف توبہ کرنے سے یہ آپ کے ذمے سے ساقط نہ ہوں گے، آپ کو ان کی قضا بھی ادا کرنی پڑے گی۔ تو جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں ان کا حساب لگا کر کے نماز باقاعدہ طور پر ادا کیجیے گا، پھر آپ پوری طریقے سے انشاءاللہ جو ہے اس سے بری الذمہ ہوں گے۔ ان کے علاوہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، صلاۃ التوبہ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اگر کوئی حاجت ہے تو اس کی دعا کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گریہ وزاری کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے گا، رزق میں کشادگی طلب کیجیے گا، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے دعا کیجیے گا، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں جو ہے بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ تو آپ اپنے بھائیوں کے لیے کیجیے گا، آپ کے بھائی آپ کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور عطا کرے گا۔ اور نماز کی پابندی کیجیے گا، استغفار کیجیے گا، نماز پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو استغفار پڑھیے گا، کلمہ شریف پڑھیے گا، درود شریف پڑھیے گا، تیسرا کلمہ پڑھیے گا، دوسرا کلمہ پڑھیے گا۔ غرض یہ ہے کہ جتنا بھی وقت آپ عبادت میں لگا سکتے ہیں، جس بھی طریقے سے آپ عبادت کر سکتے ہیں وہ عبادت کرنے کی آپ کوشش کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کا ورد بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر وظائف کی کتابوں میں جو دیے ہوئے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو آپ قضا نماز ادا کیجیے گا، اور دوسرے وظائف یا دوسری چیزوں کی طرف نہ جائیے گا اور قضا نماز ادا کیجیے گا۔ اور نمازیں پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو جو دوسرے وظائف ہیں کلمہ شریف، درود شریف یا آیت کریمہ وغیرہ اس طریقے کی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اگلے دن کا آپ روزہ رکھیے گا۔ اگر جب یہ روزہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے تو اگر آپ کے ذمے کوئی روزہ آپ کے ذمے ہے تو آپ یہ روزہ رکھیے گا، لیکن نیت آپ یہ کیجیے گا کہ میرے ذمے جو نفل روزہ ہے وہ میرے ذمے جو قضا روزہ ہے وہ اس قضا روزے کو رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ تو آپ قضا روزہ رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راز کی اولاد کے صدقے میں ہم سب کی اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔